السلام علیکم۔ تو فقط معشوق کے من ہستی کی 14ویں قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کلاس میں کچھ زیادہ ہی گہما گہمی تھی۔ شاید کسی سر یا میم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس یار نے پوری کلاس سے کلیکشن دینے کو کہا، لیکن جتنی وہ کہہ رہا تھا اس کے پاس تو اتنی نہ تھی۔ وہ چپ کر کے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ صاحبہ تم تو دو، کیا تم کلاس کا حصہ نہیں ہو؟ ایمن کی فرینڈ نے اس کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ پہلے خود کے کھانے کے لیے تو لائے، کلیکشن کیا دے گی؟ ایمن نے گہرا طنز کیا۔ وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ صاحبہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ اور چوڑی ہو گئی تھی۔ اس کو دکھ تھا کہ سر ابتسام نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اس نے ان کو میسج کا جواب نہیں دیا۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بتانا، میری موم غریبوں میں صدقہ خیرات دیتی ہیں، تمہیں لے دوں گی۔ اس کی بات پر صاحبہ اپنی سیٹ سے اٹھی، بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے قریب گئی۔ پوری کلاس نے سمجھا کہ شاید وہ باہر جا رہی ہے، لیکن یہ کیا، پوری کلاس میں سناٹا تو تب چھایا جب اس کے منہ پر تھپڑ لگا۔ اس بات کا یہی جواب بنتا تھا، اگر آئندہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کلاس سے باہر چلی گئی۔ کسی نے میرا ساتھ نہیں دینا۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ جب تک میں ان سب کا منہ خود نہیں توڑوں گی، یہ مجھے ایسے ذلیل کرتے رہیں گے۔ آج وہ دوبارہ اسی جگہ پر جان بوجھ کر آ کر بیٹھی۔ جب سر کو اس کا احساس نہیں تھا تو وہ کیوں ان کی بات مانتی، لیکن وہ یہ دکھ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کیسے اس کے یہاں آنے سے پہلے پھول بیچنے والے کو پتہ چل جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے رنگ کی طرح میری زندگی بھی سیاہ ہے۔ بھیجنے والے نے میری زندگی کے رنگ کی عکاسی کی ہے۔ اس نے چٹ اوپن کی۔ دل کہہ رہا ہے آج خوشی سے جھوموں۔ مجھے تم اس طرح نڈر اور بہادر بہت اچھی لگتی ہو۔ کیا کوئی اس کا کلاس فیلو تو اس کو تنگ نہیں کر رہا تھا؟ اپنا خیال رکھا کرو، بہت اہم ہو، تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ آگے بڑھ جاتی ہو، میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں۔ کافی ڈاٹس کے بعد یہ لائن لکھی گئی تھی جیسے کسی نے بہت کرب میں لکھی ہو۔ اس کو جب سیاہ گلابوں کے ساتھ کوئی پیغام وصول ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ کافی دیر وہیں سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سر ابتسام اسی طرف آ رہے تھے، اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور اس کا راستہ بدلنا ابتسام کو طیش دلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، پکڑ کر ویرانے میں لے گیا۔ مجھے جانے دے۔ اس کے سخت شکنجے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ جواب دو، اب چپ کیوں ہو؟ میں آپ کے جواب دینے کی قائل نہیں، چھوڑیں مجھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا موبائل دیکھو، کتنی کالز کر چکا ہوں، اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیوں بولو، اور منع کیا تھا نا ایسی جگہ پر بیٹھنے سے؟ کیا باور کرانا چاہ رہی ہو؟ مجھے چھوڑیں، نم لہجے میں بولی۔ یہ نم آنکھیں اور لہجہ بھی ابتسام ملک کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ جواب دو۔ اس نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ میں دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہوں صاحبہ سکندر، مجھے محبوب چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ اس کی تنہائی بھی میری ہونی چاہیے۔ آ رہی ہے سمجھ کہ سمجھاؤں؟ جی، صاحبہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سرکار کو کوئی ناراضگی ہے تو اظہار کیا کریں، ہم محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر محبوب منائیں گے، لیکن یہ بے رخی تو ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ میری باربی کو کوئی ناراضگی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ صاحبہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ آنکھیں تو شکوہ کر رہی ہیں، کیا ناراضگی ہے؟ بتاؤ اپنے سر کو۔ بولو۔ ایمن نے مجھے آج پھر تنگ کیا۔ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس باربی باربی کہتے رہتے ہیں۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کو تھپڑ مارا، روتے ہوئے بولی۔ ابتسام نے اس کے ہاتھوں پر اپنے دہتے لب رکھے۔ وہ مجھے ہر وقت تنگ کرتی ہے، آپ تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس نے اس کو خاموش دیکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کوئی سخت سزا دینے سے منع کیا تھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ اب نظریں کیوں چرائی جا رہی ہیں؟ جس بغیرت نے تمہیں بھیجا تھا میرے پاس، پہلے تو جا کر اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کرتا ہوں، اور سرکار بتائیں کہ سرکار کو کیا سزا دوں۔ بولو۔ ہر ایک چیز خود کر کے، ناراضگی بھی مجھ سے ہے، تمہاری بات سے انکار تو ناممکن ہے،
اب بس اس کو تھوڑا سا ڈرائیں، وہ مجھے تنگ نہ کیا کرے، میرا دل دکھاتی ہے وہ نیچے نظریں کر کے بولی، وہ دل ہی نہ نکال لوں جو یہ میری جان کا دل دکھانے کی جرت کرتا ہے۔ آفس میں چلو، جب تک میں آ رہا ہوں۔ میں نے آج جلدی گھر جانا ہے، جان لے لوں گا اگر یہ جرت کی۔ خاموشی سے آفس چلو، جب تک جی بھر کر دیکھوں گا نہیں، چین کہاں ملنا ہے۔ صبح سے تڑپا رہی ہو، ترس بھی نہیں آتا مجھ معصوم پر۔ آپ معصوم ہیں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھول کر کہا۔ ایسا نہ کیا کرو باربی، جب اس طرح کرتی ہو یہ دل پاگل ہونے لگتا ہے۔ ایک واحد تم ہو صاحبہ جس کو ابتسام ملک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ غصہ تو آتا ہی نہیں ہے تم پر۔ صاحبہ نے اس کو حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب تھوڑا تھوڑا آتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ تھوڑا تھوڑا ہے؟ تم نے مجھے میرے اصل روپ میں دیکھا ہی کب ہے؟ یہ روپ تو صرف تمہارے لیے ہے، میری مانو۔ صرف سر، جب اس طرح پکارتی ہو تو جان لیتی ہو۔ حکم کریں سرکار، خادم سن رہا ہے۔ اور کل میں نہیں آ سکتی، امی کی وجہ سے۔ وہ یہ بات چھپا گئی کہ اسے ہاسپٹل جانا ہے۔ ابتسام نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میں کیسے رہوں گا تمہیں دیکھے بغیر؟ ایک دن صاحبہ، ایک دن۔ سر پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، اس نے مدھم لہجے میں پکارا۔ یہی لہجہ تو جان لینے لگتا ہے۔ مجھے کچھ ہی دنوں تک فرانس جانا ہے، آر جے نے اپنے خاص بندے سے کہا۔ میں تیاری مکمل کرتا ہوں۔ تم نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے؟ وہ جو سیاستدان تھا، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ آج سے پہلے تو اپنے دشمنوں کا نام نہیں بھولے، تو آج کیسے؟ ہمیشہ کی طرح اس کی اٹھی سرخ نظریں اس کی زبان کو خاموش کروا گئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کلی آ چکی ہے تو سراسر غلطی پر ہو۔ مجھ جیسے جنگلی بندے کا اس نازک ذات سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے جسے تم کچھ اور سمجھ رہے ہو وہ میرا شکار ہو۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا۔ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ آر جے کے علاقے میں آتی ہے۔ میں ایک اچھا میزبان ہوں، آپ ہر ایک بات اس پر کیوں لے جاتے ہیں؟ بہتر ہوگا آئندہ میرے کام میں مداخلت نہ کرو۔ ویسے اس لڑکی کے نام پر تمہاری جان کیوں جانے لگتی ہے؟ آر جے نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو اس غریب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ وہ اس کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل یونیورسٹی میں نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس کی باربی جو نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بے سود پڑا تھا جب اس کے آفس کا ڈور ناک ہوا۔ آ جائیں سر۔ السلام علیکم، اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ سر، پوری کلاس کو ایک ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو سمجھا دیں۔ اس کا دل تو بالکل بھی نہیں تھا صاحبہ کے بغیر کلاس میں جانے کا۔ جائیں، آپ آ رہا ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے موبائل چیک کیا، صاحبہ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر محترمہ کہتی ہیں، سر آپ مجھ پر غصہ کرتے ہیں، آپ مجھے ڈراتے ہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ کسی دن یہ لڑکی پٹے گی مجھ سے۔ ہاں ہاں، پتہ ہے مجھے، اب تم تڑپنے لگو گے۔ اس نے اپنے دل کو سنائی۔ تم نے ہی تو ایک انا پرست انسان کو ذلیل کروایا ہوا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے تمہاری۔ وہ غصے سے بولا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا، پوری کلاس ایک دم کھڑی ہوئی اور اس کو جوش و خروش سے
برتھ ڈے وش کیا۔ پوری کلاس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا یہ کس کا کارنامہ تھا۔ وہ اپنا برتھ ڈے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔ خود پر شدید ضبط کیا اور نظریں ایک خالی سیٹ پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب پوری کلاس کو پتہ تھا تو صاحبہ کو بھی پتہ ہوگا۔ اس کے باوجود وہ نہیں آئی تھی۔ کیا وہ اتنا غیر اہم تھا اس کے لیے؟ یہ کس کی اجازت سے کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا۔ شاید اگر صاحبہ ہوتی تو حالات اتنے سنگین نہ ہوتے۔ پوری کلاس کو سانپ سونپ گیا۔ یہ کیا؟ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یہاں تو کام ہی الٹ تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے کلاس سے ہی چلا گیا۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ صاحبہ کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ سب کیا جس کی خاطر اس نے اپنے سارے اصول توڑ دیے تھے۔ وہی لاپرواہ نکلی تھی۔ اس نے غصے سے ٹیبل کی ساری چیزیں نیچے گرا دی تھیں۔ غصے سے وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں مجھے بے مول کر رہی ہو صاحبہ سکندر؟ تمہیں ہر ایک چیز کی قیمت چکانی ہوگی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے شدید نفرت ہے، تو پھر اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ اس نے غصے میں اس پر خنجر سے وار کیا۔ وہ میرے لیے جو بھی ہے، دور رہو اس سے۔ یہ دھوکہ آپ خود کو دے رہے ہیں یا ہم سب کو؟ آپ کلاس چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اتنے اہم دن وہ یہاں موجود نہ تھی۔ اور میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر وہ اتنی اہم ہے تو اس کا خیال رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تیش سے بولا، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ ابھی تو آپ کو اس سے نفرت ہے۔ آپ کی آنکھیں اس کی محبت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے؟ سر بس کر دے۔ وہ اس کو الٹا لٹکا کر مار رہا تھا جب ایک پرانے ملازم نے منت کی۔ اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ اب اس کی عقل ٹھکانے
لگ گئی ہوگی، وہ تہ سے بولا۔ خود خود بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یار نکل چل، ایچ او ڈی راؤنڈ پر ہے، وہ سنا ہے شدید غصے میں ہے۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی دھڑ دھڑ بھاگ رہی تھی۔ اس کی دہشت ہی اتنی تھی۔ وہ گزر رہا تھا جب اس کی نظر باہر کھڑی صاحبہ پر پڑی۔ صبح صبح ٹھنڈ ہوتی تھی اور دوسرا آج تو دھوپ نکلنے کے بھی کوئی امکان نہ تھے۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ بک ہاتھ میں لیے وہ باہر کھڑی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ میم نے کھڑا کیا ہے۔ وہ نم شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر بولی۔ لاکھ وہ اس سے ناراض ہوتا لیکن یہ اجازت وہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود اس کو جتنی سزا دے دے، لیکن جب کوئی دوسرا اس کو کچھ کہتا تو وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ وہ فوراً کلاس کے اندر داخل ہوا۔ صاحبہ کو آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ میم پر غصہ کر رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ سر اس کی مدھم آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ بولو۔ وہ مجھے میم کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے بھی اسے ایسے شکایت لگائی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو لگاتا ہے۔ وہ بچے گی تو تمہیں سمجھ آئے گی، وہ سرخ نظروں سے بولا۔ تمہیں صرف سزا دینے کا حق
میرے پاس ہے میری باربی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کا سرد لہجہ دیکھ کر وہ خود بھی فریز ہوئی اور اس کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ آفس میں آؤ صاحبہ۔ سکندر، اس نے اس کا نام کھینچ کر بولا۔ وہ ابھی تک اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لہجہ تو اجنبیوں والا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے اس کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ جانے بغیر وہ مردہ قدموں سے اس کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ آج وہ بری طرح ہرٹ ہونے والی تھی۔ اپنے آفس میں وہ اس کے اس طرح کے انداز پر پاگل ہو رہا تھا۔ کل سے اس نے صاحبہ سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ نہیں صاحبہ سکندر،
نہیں، پوری کلاس کو خبر تھی۔ تمہیں کیسے؟ کیسے نہ ہوئی ہوگی؟ وہ آفس کے باہر آ کر رک گئی۔ اندر آؤ، وہ زور سے چیخا۔ صاحبہ کی ٹانگیں کانپی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈور اوپن کیا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی۔